ذکر قلبی، یہ قلب کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے اور بہت جگہوں پہ استعمال ہوا ہے۔ قلب کو منور بھی کہا گیا ہے، قلب کو سلیم بھی کہا گیا ہے، قلب پہ داغ بھی بتایا گیا ہے۔ اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے قلب پہ داغ ہیں، اس لیے وہ ہدایت نہیں پاتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں مومن جن کا قلب سلیم ہے۔ سلیم کا مطلب سلامت، گناہوں سے، گندگی سے پاک سلامت قلب، اور روشن قلب بھی اسی کو کہا جاتا ہے، منور، جہاں پہ اللہ کا نور ہو، وہ منور قلب ہوا۔ اب ایسا قلب کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اس کے لیے ذکر قلبی کیا جاتا ہے۔ اب ذکر قلبی اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ قلب منور ہو، قلب سلیم ہو۔ لطائف میں بھی قلب ایک لطیفہ ہے جس کو بیدار کرنے کے لیے ذکر قلبی کیا جاتا ہے۔ اب مختلف قسم کے مشائق میں، یا ایسا اگر ہم کہیں کہ مختلف جو مرشد ہیں مختلف سلاسل کے، وہ اپنے اپنے حساب سے ذکر اذکار دیتے ہیں تاکہ مرید یا راہ سلوک کا مسافر اس کا ذکر کرے اور اس پہ ضربیں لگائیں، اور ذکر کرنے سے ذکر اتنی مرتبہ 40,000 مرتبہ 50,000 مرتبہ جب ضربیں لگتی ہے تو قلب منور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ہم ایسا کہیں کہ ذکر قلبی جاری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جاری ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دل میں دھڑکن رکھی ہے، یہ واحد انسان کا ایک آرگن ہے جو جب سے پیدا ہوا تب سے یہ کام کر رہا ہے، اور مرنے تک یہ دھک دھک کرتا رہے گا، اور اس کی جو بیٹ ہے دھک دھک کرنا، اسی کو فالو کرتے ہوئے ذکر بتایا جاتا ہے۔ جیسے اللہ کا ذکر ہے، کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کی دھڑکنیں دھک دھک کرتی ہیں، بالکل اس کے ساتھ ایک ہارمنی میں آپ بھی اللہ 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 کا ذکر کرتے رہیں۔ یہ ذکر جب آپ کرتے رہیں گے تو 40,000-50,000 مرتبہ جب یہ ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کا قلب جاری ہو، یہ بتایا جاتا ہے۔ اب ذکر قلبی اور ذکر خفی اور ذکر جہر، ان تینوں ذکروں میں جو مرید ہے وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان تینوں کو میں ذرا ابھی کلیئر کر دوں۔ ذکر جہر اس کو کہا جاتا ہے جو زور سے ذکر کیا جائے، مطلب کوئی دوسرا سنے، جیسے اللہ اللہ، جب آپ بیٹھ کے اللہ یا اللہ اللہ یا لا الہ الا اللہ کا ذکر زور سے کریں گے محفل میں، اور آپ کے آس پاس بیٹھے دوسرے لوگ اس کو سن پائیں گے، تو اس کو ذکر جہر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب ذکر قلبی اور ذکر خفی، یہ ان دونوں میں آواز نہیں ہوتا، یہ دل میں کیا جاتا ہے۔ جیسے انسان سوچتا ہے تو اپنے دماغ کا جو کنیکشن ہے وہ دل سے لگا کے، دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ کوئی بھی ذکر آپ کو دیا جائے، وہ ذکر جب کیا جاتا ہے تو اس کو ذکر قلبی یا ذکر خفی بھی کہتے ہیں۔ اب بہت سارے ایسے مشائخ ہیں جو کہتے ہیں کہ ذکر قلبی اور ذکر خفی ایک ہی چیز ہے، اور کافی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ذکر خفی الگ ہے اور ذکر قلبی الگ ہے۔ لیکن ہم آج بات کر رہے ہیں ذکر قلبی پہ۔ تو کیا کرنا ہے؟ ذکر قلبی سے کیا ہوگا؟ جب اٹھتے بیٹھتے، یہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے کرو، اسی کو کہتے ہیں ذکر قلبی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اتنی عادت بن جائے، آپ کے لاشعور میں یا سب کانشیس میں ذکر ایسے بیٹھ جائے
کہ چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ذکر جاری ہو، اور وہ ذکر جاری ایسے ہو کہ جیسے آپ کا دل کی دھڑکن چل رہی ہے جب تک آپ زندہ ہو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جس کا ذکر قلبی جاری ہو جاتا ہے اس کو تو مرنے کے بعد بھی اس کا دل نہیں مرتا، کیونکہ اس میں اللہ کا نور ہوتا ہے۔ جب ذکر قلبی جاری ہو جائے تو اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے جو بڑا اثر ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے روح میں بیٹھ جاتا ہے اور روح کی بہت ساری بیماریاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ اب روح کی بیماری کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو خرابیاں جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں قرآن میں، جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں، منافقت، جھوٹ بولنا اور کسی کا حق کھانا، اس قسم کی جو بھی برائیاں ہیں معاشرے کی، وہ اصل میں روح کی خرابی ہو جاتی ہے۔ روح انسان کا بیمار ہو جاتا ہے، اور اس ذکر قلبی سے سب سے پہلا اور سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کی وہ جو بیماری ہے اس کا علاج ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ نشانی سب سے بڑی ہے، یہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو ذکر قلبی کو ضرور جو بھی تعلق رکھتے ہیں، جو بھی شوق رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں روحانیت کا، وہ سب سے پہلے ذکر قلبی، کیونکہ کہتے ہیں کہ روحانیت کا یا لطائف کا جو پہلا راستہ ہے یا پہلا گھر ہے یا جس کو ہم دروازہ کہیں یا باب کہیں، وہ قلب کہا جاتا ہے۔ اگر قلب منور ہو جائے گا تو دوسری چیزیں آٹومیٹیکلی سیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو اس میں ذکر قلبی میں کرنا یہ ہے، طریقہ ایک بالکل آسان سا طریقہ ہے کہ آپ دن رات اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلے تو بیٹھ کے آرام سے دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ کا ذکر کریں، جتنا ہو سکے یہ پریکٹس کرتے رہیں۔ اور یہ جب پریکٹس آپ کریں گے تو 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد آٹومیٹیکلی یہ ذکر قلبی جاری ہو جائے گا، اور جیسے ہی جاری ہو جائے گا تو آپ کی دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ کا ہی آواز آتا رہے گا۔ میں امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی، اور انشاءاللہ میں آپ کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، تاکہ آپ اور ہم اپنے دل کو منور کریں، اور دل کو منور کرنے کے لیے ذکر قلبی کا جو ورد ہے وہ کثرت سے جاری و ساری کرتے رہیں۔ اور اس میں کوئی بھی آپ کو اگر پریشانی ہوتی ہے، لگتا ہے کوئی بھی آپ کا سوال ہو اس حوالے سے، تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ آپ کے کمنٹ جو بھی آتے ہیں وہ ان کو جواب ملتا بھی ہے۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔